آپ ہی اوپروں ہاتھ ودا کے مینو رب بچاوے گا، آپ ہی اوپروں ہاتھ ودا کے مینو رب بچاوے گا۔ اوہ ڈونگے پانی وچوں مینو کھچ لے جاوے گا، آپ ہی اوپروں ہاتھ ودا کے مینو رب بچاوے گا۔ او زور میرا ہے، میرا پیار ہے او دے نال، او زور میرا ہے، میرا پیار ہے او دے نال۔ میرے بارے ڈوٹی دشمن جنہ ویر ودایا ہے، میرے بارے ڈوٹی دشمن جنہ ویر ودایا ہے، اونا کولوں میرے رب نے مینو آپ چھڑایا ہے، اونا کولوں میرے رب نے مینو آپ چھڑایا ہے۔ او زور میرا ہے، میرا پیار ہے او دے نال، او زور میرا ہے، میرا پیار ہے او دے نال۔ میرا کیتا سامنا ہونا جدوں سا میں بپتا نال، میرا کیتا سامنا ہونا جدوں سا میں بپتا نال، پر خداوند میرا رب سی میرا او چھڑانے وال، پر خداوند میرا رب سی میرا او چھڑانے وال۔ او زور میرا ہے، میرا پیار ہے او دے نال، او زور میرا ہے، میرا پیار ہے او دے نال۔ مینو کھلے تھاں دے ہوتے آپ ہی کڈ لے آیا سی، مینو کھلے تھاں دے ہوتے آپ ہی کڈ لے آیا سی، مہرباں ہے میرے ہوتے مینو آپ چھڑایا سی، مہرباں ہے میرے ہوتے مینو آپ چھڑایا سی۔ او زور میرا ہے، میرا پیار ہے او دے نال، او زور میرا ہے، میرا پیار ہے او دے نال۔ خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام عرض۔ خدا کا شکر ہے جس نے اپنے بڑے فضل و کرم سے ایک بار پھر مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم زندہ خدا کا پاک کلام سنیں اور زندگی پائیں۔ ابھی آپ حمد و ثنا سن رہے تھے، امید ہے کہ آپ کو برکت ملی ہوگی۔ اب موقع ہے کہ ہم زندہ خدا کا زندگی بخش کلام سنیں، بڑی خاموشی، بڑے احترام، بڑی سنجیدگی سے اور خوف خدا کے ساتھ۔ تو تلاوت کلام پاک سنیے۔ رسولوں کے اعمال اس کا 17واں باب ہے
اور اس کی 30 اور 31 دو آیات کی تلاوت ہوگی، بغور سنیے۔ پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں، کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے، اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دی ہے۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ بھائی اور بہنوں، بزرگوں، عزیزوں، بچوں، جو بھی آپ اس وقت خدا کا کلام سن رہے ہیں، میں خدا کی بادشاہی کا مبلغ ہوتے ہوئے، مبشر ہوتے ہوئے بہت ہی بڑی خوشخبری لے کر حاضر ہوں آپ کے سامنے، جس میں خبرداری بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے۔ کیا خوشخبری ہے، کیا خبرداری ہے، کیا ذمہ داری ہے؟ آج کا جو پیغام ہے، عنوان ہے، وہ یہ ہے: خدا کا حکم، کمانڈ آف گاڈ۔ کیا یہ بات سن کے رونگٹے کھڑے نہیں ہو جاتے کہ کل کائنات کا خالق و مالک دنیا کے ایک انسان کو، مرد ہو یا عورت، جوان یا بوڑھا، حکم دے رہا ہے، شہنشاہ عظیم، کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ فضل کا دروازہ ہے توبہ، اس میں سے گزر جاؤ اور زندگی پاؤ۔ صلیب کے پاس پہنچ کے، مسیح پر ایمان لا کے۔ ایک اور حوالہ بائبل مقدس میں سے سنیے، توبہ کیسے کریں، لوگوں کو کیا کہتا ہے۔ یہ دوسرا حکم ہے خدا کا، غور سے سنیے۔ یوئیل کی کتاب ہے پرانے عہد نامے میں، اس کا 2 باب ہے اور اس کی 12 آیت سنیے۔ لیکن خداوند فرماتا ہے، کوئی مذہبی لیڈر نہیں، کوئی پادری صاحب نہیں، خداوند فرماتا ہے، اب بھی، یعنی اب بھی موقع ہے، اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ و زاری و ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ مطلب توبہ قبول کر لیتا ہے۔ میرے عزیزوں، کتنا سنہری موقع ہے کہ کل جہان کا خالق مالک، جو انسان سے انتہائی پیار کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ دنیا کا کوئی انسان جو خدا کی صنعت کا آخری شاہکار ہے، آتش جہنم کا شکار ہو جائے اپنی بدیوں کے باعث، نافرمانی کے باعث۔ وہ چاہتا ہے، اس کی خوشی اس میں ہے کہ گناہ گار انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور زندگی پائے خدا کے انتظام کے مطابق۔ بہت ایسے بھی عزیز ہیں دنیا میں جن کو یہ نہیں پتا کہ توبہ ہوتی کیا چیز ہے، کس طرح کی جاتی ہے۔ تو ابھی آپ نے سن لیا کہ توبہ کا مطلب ہے اپنے دلوں کو چاک کر کے، اپنے گناہ پر شرمسار ہوتے ہوئے، نادم ہوتے ہوئے، پچھتاتے ہوئے،
کان پکڑ کے ناک رگڑ کے ماتم کرتے ہوئے شہنشاہ عظیم کے حضور پہنچو یسوع نام میں، گری و زاری کرتے ہوئے آنسوں کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ کہ میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ تو پھر خدا کے کلام میں لکھا گیا ہے جو خدا حکم دیتا ہے وہ خدا غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم ہے، وہ کثرت سے معاف کر دیتا ہے گناہ گار کو۔ تو توبہ کا مطلب کیا ہوا؟ احساس گناہ، اقرار گناہ اور ترک گناہ۔ بہت لوگ ہیں جو گناہ گار تو اپنے آپ کو مانتے ہیں لیکن گناہ کا احساس نہیں ان کے ضمیر میں، بدی کا اقرار نہیں کرتے، اور پھر گناہ کو، بری عادتوں کو ترک نہیں کرتے، ویسے ہی عادتاً طوطے کی طرح رٹی ہوئی نمازیں، گیت اور کلام اور یہ کرتے چلے جاتے ہیں مذہبی فریب کے اندر۔ لیکن آج میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج کے اس کی صلیبی موت کے باعث نئے عہد کے خون کے سبب سے سارے انسانوں کے لیے معافی کا اعلان کیا ہے، مکتی کا اعلان کیا ہے، اگر کوئی مان جائے اور توبہ کر لے، صلیب کے سائے کے نیچے آ جائے، خدا کے پروگرام کو مان لے۔ اگر ایسا نہ ہوا، احساس گناہ نہ ہوا، اقرار گناہ نہ ہوا، ترک گناہ نہ ہوا، تو پھر ایک اور بھی بات ہے، سکے کا دوسرا رخ۔ وہ کیا ہے؟ خدا باپ نے اسی اپنے بیٹے کو جس نے نسل انسانی کو جہنم سے بچانے کے لیے، گناہ کی مزدوری سے چھڑانے کے لیے دنیا میں بھیجا، اور اس نے اپنی جان دے دی۔ اگر اس صلیبی کام سے، اس کفارے فدیے سے لاپرواہی کی، پہلو تہی کی، تو پھر کیا ہوا؟ اسی کو خدا نے اس جہان کی عدالت کا اختیار دے دیا ہے، جس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، پسلی میں نیزہ گھونپ دیا گیا، بڑے دکھ سہے، کرب سہے، اسی کا حق ہے وہ اب لوگوں سے پوچھے ایک دن تخت پر بیٹھ کے، انصاف کے تخت پر، ہاں جی، میں نے تو آسمان چھوڑا، دنیا میں آیا، تیرے لیے جان دے دی کیلوری کے صلیب پر، تاکہ تیرے گناہوں کا کفارہ ہو۔ تو نے میرا نام سنا، تو نے انجیل کا پیغام سنا، گرجے جا کے آپ نے میرے بارے میں باتیں سنی، کیا اپنے گناہوں سے توبہ کی؟ اگر نہیں، پھر عدالت کے ہتھے چڑھیں گے۔ اس یہودا کے قبیلے کے شیر ببر کی عدالت میں کوئی رعایت نہیں ہوگی، نہ مذہب، نہ مشن، نہ طوطے کی طرح رٹی ہوئی نمازیں، دعائیں، گیت، گرجے، نتھنگ۔ پھر کیا ہوگا؟ دی wages of sin is death everlasting۔ تو آج خوشخبری ہے، موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھولا ہے، یہ فضل کا پھاٹک ہے جس میں سے اگر کوئی گزر جائے، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے، اس کی صلیب کے سامنے کھڑا ہو جائے، برے کے لہو کے چشمے میں اپنے ضمیر کو دھو لے، تو پھر نجات ہے، پھر زندگی ہے، پاک روح کی معموری ہے، پھر اگلا جہان ہے، پھر ابدیت ہے، باپ اور بیٹے کی دائمی شراکت، رفاقت ہے، ازلی اور ابدی میراثیں ہیں۔ لیکن اگر توبہ نہ کی، ڈینجر، آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں پھینکے جاؤ گے۔ یہ میرے مسیح کا قول ہے، خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا۔ ضرورت ہے کہ آج ہم مذہب کے چنگل سے، دھوکے فریب سے نکلیں اور صلیب کے پاس آ کے کان پکڑیں، ناک رگڑیں جج کے سامنے، جو ساری دنیا کا جج یہوہ الوہیم، اور کہیں
شکر ہو تیرے بیٹے کے لیے تو نے بھیجا جس نے میرے گناہوں کا کفارہ دے دیا، معافی کا انتظام مکمل ہو گیا۔ آج میں آتا ہوں، مجھے قبول کرو۔ دل کو چاک کر کے، حلیم گیر فروتنی سے، روزے کے ساتھ مٹ کے، ماتم کرتے ہوئے، چھاتی پیٹتے ہوئے آؤ تو مہربان سمجھ جائے گا، خداوند سمجھ جائے گا کہ یو آر بروکن، یو آر کراشڈ، یو آر ہمبل، اور وہ آپ کی توبہ کو قبول کر کے آپ کو اپنے بیٹے کی عدالت سے بچائے گا اور ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائے گا۔ میں اس وقت دعا کر رہا ہوں، خداوند اسی وقت آپ کو زندگی کا فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ آمین، سم آمین۔